السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ میں ادریس علی آن بیہاف آف ممبر بہرا فاؤنڈیشن آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اچھے اچھے واقعات سناؤں، آپ کے ساتھ رہ کر، اور آپ کو بتاؤں اس واقعات کے ذریعے ہماری کو زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ واقعات کو بڑے ہی دھیان سے سنیں گے سب جنے؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ معلوم ہے آپ کو، اس سے پہلے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو نازل کی شان نزول کے کی وہ یہ کہ پڑھو، کیا کرو؟ پڑھو۔ اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم آتا کہ ہر اعمال نیت سے ہے، ہر اعمال نیت سے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھے انسان بنے تو آپ علم کا صحیح استعمال کر سکتے۔ اس کے برخلاف آپ تعلیم حاصل کریں اور نیک انسان نہیں بنے، وہی جھگڑنے والے، شرارت کرنے والے بڑے ہو گئے، وہی ہے آپ کے ذہن میں کہ بچپن سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مار رہے، شرارت کر رہے، کسی کو نقصان پہنچا رہے۔ تو آگے چل کے بھی علم حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی کے اندر اچھائی نہیں آتی۔ اس لیے بولے آپ علم حاصل کریں لیکن نیت یہ رہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں بھی ترقی دیں گے اور نیک انسان بھی بنائیں گے، جس سے آپ کو نہیں بلکہ پورے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کی اہمیت بھی بڑھے گی، ایک واقعہ ہے، جنگ چل رہا تھا، میدان میں جنگ چل رہا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں شہر میں خطبہ دے رہے تھے، یہاں شہر پہ خطبہ دے رہے تھے، جی، شہر میں خطبہ دے رہے تھے اور جو ہے خطبے کے دوران بولے یا ساری الجبال، اے ساری پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب پورے لوگ خطبہ سننے سے خاموش بیٹھتے ہیں نا، پریشان ہو گئے۔ یہ خطبہ میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ایک صحابی، ایسے صحابی کا نام لے لیا جو جنگ میں ہے، اور ان کو بولے پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہے۔ الجبال کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ۔ تو اس میں کیا ہو رہا، لوگ تعجب کرے۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد پوچھے، عمر رضی اللہ عنہ بولے مجھے جنگ کا میدان اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو میرے منہ سے نکل گیا اے ساری پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف میں بول دیا۔ اب بہر لوگوں کیا کریں، خاموش سن لیا اور چلے گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنگ فتح کر کے آ گئے، تو ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے انہوں آ کے بولے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی، میرے کانوں میں آواز آئی کہ اے ساری پہاڑ کی طرف دیکھو بول کے۔ اور ہم لوگوں نے کیا پہاڑ کی طرف پلٹے اور وہاں سے جو دشمن آتے ہیں ان سے مقابلہ کر کے جیت گئے۔ دشمن کہیں سے بھی آ سکتا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، آج کل تو اوپر سے جہازوں سے کیا نہیں آ رہا، لیکن اگر آدمی کو پہلے معلوم ہے تو کیا تھا، جہاز کو مار کے گرا دیتا، دشمن کو طرف پلٹ کے اس سے لڑتا۔ وہ زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
जब ऐसे फ़ोन थे नहीं थे, यहाँ तक कि ऐसा बात करने के फ़ोन थे नहीं थे, ना वॉइस कॉलिंग थी ना वीडियो कॉलिंग था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ खुतबा दे रहे, जब उनको वो मंज़र दिखा दिए, जंग का मंज़र, जैसे आज हम वीडियो में देखते ना क्या हो रहा अमेरिका में, क्या हो रहा रूस में, क्या हो रहा जापान में, देखते नहीं देखते न्यूज़ में सब लाइव टेलीकास्ट जब का जब बताते। तो ऐसी लाइव जो है अल्लाह ताला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया कि फौज जो पीछे पहाड़ से आ रही है, और उन्होंने क्या किया, बोल भी दिया कि पहाड़ की तरफ, ये सारी पहाड़ को, तो पहाड़ की तरफ क्या करें, वहाँ उनकी आवाज़, जैसा हम वॉइस कॉलिंग में आवाज़ के ज़रिए बोलते ना कि देखो ऐसा ऐसा हो गया घर में, ऐसा हुआ, ऐसा अपने वाक़या सुनाते। वैसी इतनी दूर पे जंग लड़ी जा रही थी, वहाँ उनके सहाबी को अल्लाह ताला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ सुना दी, और सहाबी सुन के उस पर अमल भी करे। अल्लाह की कैसी कुदरत, जिस ज़माने में फ़ोन नहीं था उस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के बंदों की मदद की, अल्लाह के बंदों की बहुत संदेशा उस ज़माने में कबूतरों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए से भेजते थे, संदेशा था। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, यहाँ से ऐसा फ़ोन पकड़ के बोले और बोल दिए और सुन दिए, ऐसा था जब आप और हमारे अच्छे से जानते। संदेशा भेजते थे परिंदों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए, और उसके बाद टेलीग्राम ऑफिस आया, टेलीग्राम में क्या करते, सिग्नल भेजते, सिग्नल को डिकोड करके क्या करते अपनी ज़बान में, फिर उधर दूसरी तरफ रीड करके फिर पेपर पे निकलता, और वो संदेश क्या करते, भेज देते। सबसे फास्टेस्ट जब कम्युनिकेशन का था पहले ज़माने में, घोड़सवार के बाद जो आया वो क्या आया, टेलीग्राम आते के सारे लोग समझते थे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, खाली 2 सेकंड, और बहुत पैसे लगते थे उसको, बहुत पैसे लगते। आज अल्लाह ताला ने हमको सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे दिया, और उसको इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, बात के लिए, मैसेज के लिए, और यहाँ तक कि गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते। अल्लाह ताला ने इंसान को हर चीज़ अता की, हर चीज़ अता की, आँख, कान, हाथ, उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने को भी फ़ायदा होगा और पूरे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर उसी का हम गलत इस्तेमाल करें, ना सिर्फ अपने आज़ा, ना सिर्फ अपने अज़ूम, बल्कि हर एक नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है, जैसे आज के ज़माने में फ़ोन है नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, जहाज़ है, हवाई जहाज़, ये सब जो है अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतें। इसको हम सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया। अल्लाह ताला ने इल्म दिया कि धमाका हो सकता है, बोल के आज भी पटाखे फोड़ते नहीं, बारूद को जलाए तो इतना बड़ा धमाका होता, बच्चों के हाथ जल जाते, कुछ जलाते। लेकिन आज तक भी वो एटम बम से जो है बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अपाहिज पैदा हो रहे। अब फिर एक जंग चल रही, कहाँ पे जंग चल रही, किसी को मालूम है? फ़लस्तीन में, राइट, बिल्कुल सही बोले, फ़लस्तीन में फिर जंग चल रही। इजराइल बम नहीं छोड़ रहा, बल्कि क्या कर रहा, वाइट फॉस्फोरस डाल रहा, वाइट फॉस्फोरस हवा में डाल रहा, और जिसके भी गिर गया, जिसके आंख पे भी गिर गया, जिसके जिस्म पे गिर गया, जिसकी बॉडी पे गिर गया, ना सिर्फ बॉडी जल जाती बल्कि इसी जलन होती, और बॉडी के साथ साथ हड्डी भी जो है गल जाती, हड्डी भी गल जाती। ऐसा करना वाइट फॉस्फोरस। ये नई नई चीज़ें अल्लाह ताला दे रहे इंसान के जहन गुमान में डाल रहे, ये ऐसी ऐसी चीज़ है। लेकिन उसको कहाँ इस्तेमाल करना, आदमी कब समझ सकता, पढ़ने के बाद, जब आदमी नेक हो। पढ़ने से तो उसने ये इल्म हासिल किया, पानी है, हवा है, केमिकल्स है, ये इल्म हासिल किया। लेकिन उस इल्म का सही इस्तेमाल कब करेगा, जब उसके अंदर अखलाक होंगे, मॉरल वैल्यूज़ होंगे। समझ आ रही बात? तब उन्हें क्या करेगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा। आज हम आपके पास आते, हर माह 2-4 बार आते रहते, क्या बोलते,
کوئی بولیں گے کیا بولتے ہیں ہم ہمیشہ کیا کہانی کے ذریعے سے کیا سناتے ہیں؟ ایمان کی ایک اللہ کی بات مانو، ایمان کی بات، ایمان کی بات سچائی، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا، یعنی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا، کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا، یہ بولتے ہیں نا اچھے اخلاق اسی کو بولتے ہیں نا، بلکہ آپ سے دوسروں کو فائدہ ہونا، آپ کی زبان سے دوسرا خوش ہونا، عمدہ اخلاقی سے بات کرنا، اچھے سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ بھی آنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی آنا، اور اپنے دوست دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے سے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا کہ اس کا دل جو ہے خوش ہو جائے، ارے میں اس کو کتنا ستاتا ہوں پھر بھی میرے سے ہمیشہ کچھ بھی میں کچھ مانگنے گیا تو میرے کو دے دیتا ہوں پیار سے، اچھا بھائی لے لو کام کر لو آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتایا نہیں بتایا میں آپ کو؟ بتلائے ہاں، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے یہاں پہ آنا ہوتا اور آپ کو واقعہ سناتے۔ آج جو واقعہ جو سنا رہے ہیں ہم آپ کو ایک بچے کا ہی سنا رہے ہیں، وہ بچہ جو صحیح سے بڑھ جاؤ جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک دن اس کو غصہ آ گیا، یہ دوسرے بچے کی بھی حال میں رپورٹ آئی، بیٹھو سیدھا بیٹھو، 4th کلاس کا بچہ تھا، اس کو بہت غصہ آیا اپنے ساتھی کے اوپر، کمپاس کو لے کے اس نے اس کے ہاتھ میں مارا، کہاں مارا، 108 بار مارا، 108 بار۔ کمپاس معلوم ہے نا آپ کو، نوکیلا رہتا نا، ایک طرف پینسل لگاتے ایک طرف نوک رہتا، اس کو رکھ کے دائرہ بناتے، تو 108 بار مارا اس کو، اور وہ بچہ ہلاک ہو گیا، انتقال کر گیا، دوسرا ساتھی، اس کا ساتھی انتقال کر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ غصہ۔ اور یہ جو آج کل آپ لوگ جو گیمز دیکھتے ہیں نا، فری فائر اور کیا گیم کھیلتے ہیں جس میں مارتے جانا، اس کی لائف کم ہوتی رہتی، اس سے آدمی کے اندر کا احساس مر جاتا۔ گیمز وغیرہ نہیں دیکھنا بیٹا، ویسے قاتلانہ جس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہو ویسے گیمز کوئی کھیلتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ گلی ڈنڈا مت کھیلو بولے، گلی ڈنڈا منع کر دیے۔ گلی ڈنڈا ایسا گیم ہوتا تھا جس میں گلی کو ایسا رکھتے تھے اور ایک ڈنڈے سے اس کو زور سے مار کے پھینکتے۔ آپ کو ابھی بھی کھیلنا آتا؟ بہت پرانا گیم۔ ارے ماشاء اللہ۔ تو پھر ویسے گیم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے، یہ گیم سے کچھ فائدہ نہیں، اگر وہ گلی جو ہوتی ہے 2 طرف نوک رہتے اچھلنے کے لیے، اگر یہ کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو بچہ اندھا ہو جائے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گلی ڈنڈا مت کھیلا کرو، اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، کسی کے آنکھ لگ گئی تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اور ان کے بچے وہ کھیل سے رکے، آپ لوگ بھی رک جانا ویسے گیموں سے جس میں کیا بتایا جا رہا ہو، مارنا، ایسا مارنا کہ اس کی زندگی چلے جانا، اگر اس کے پاس لائف لائن نہیں رہی تو پوری زندگی چلے جانا۔ اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایک ہی زندگی دی بیٹا، وہ گیمس میں ہوتا رہے گا، کئی زندگی مل جاتی ہے اس کو، لیکن یہ زندگی دنیا میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار دی، ایک بار پیدا ہو گئے، اس کے بعد موت آ گئی، پھر آتا کوئی، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا تو پوچھو اس سے جا کے، بھائی تمہارا بھائی اتنے سال پہلے مر گیا تھا، کبھی آیا کیا؟ وہ نہیں آتا انہیں۔ کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، میرے والدہ تھی، ایک ہی والدہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا، کسی بچے سے پوچھو، یتیم بچے سے، کتنا انہیں تڑپتا اپنی ماں کے لیے کہ میری والدہ تھی، بہت پیار کرتی تھی، میرے کو اب مدرسے میں ڈال دیے ہیں، بعض جنوں کو رجسٹریشن اسکول میں ڈال دیتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے۔ آپ کی اسکول کا بھی ایک بچہ میں دیکھا رجسٹریشن اسکول میں گیا، ان کے ماما نے آ کے داخلہ دلائے، کیوں؟ گھر میں والدہ نہیں ہے، ان کی پرورش نہیں ہے، انتقال ہو گیا، واپس آتے وہ لوگ، اور دوسرے لوگ اتنا خیال نہیں رکھتے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنے والدہ کی جو ہے عزت کریں، ایک زندگی ہے، اسی میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کریں،
ایک زندگی ہے آپ کی بھی اور آپ کے تمام لوگوں کی، ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرے، اچھے سے تو آنے کا میرا مقصد جو ہے پورا ہوتا۔ کریں گے سب جنے؟ کریں گے؟ کریں گے آپ لوگ سب؟ ہاں، زندگی ایک ہے، ویسے کھیلوں سے آپ لوگ پرہیز کریں، ویسے کھیلوں کو نہ کھیلیں، ویسے کھیلوں کا نہ کھیلیں، اپنے فون میں سے اس کو انسٹال کر دیں، نکال دیں اس کو، بھول کے بھی اس میں نہیں جانا پھر۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی جو واقعہ سنا نا بچے کا، اور ایک واقعہ بچے کا ہے، اس میں بچہ بولتا استاد جی میری جیون کی کیا قدر ہے، میری جو زندگی ہے اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، واٹ از دا ویلیو آف مائی لائف۔ تو استاد بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، آپ کیا کرو، یہ پتھر کو لے کے جاؤ اور اس کی قیمت پوچھو، اس کی قیمت پوچھو۔ آدمی کو اپنی زندگی کی قیمت کب سمجھ میں آتی؟ جب بڑا ہو، جب جی پڑھ لکھ کر ایمان، پڑھ لکھ کے جب اچھا بنے گا، صحیح ہے نا؟ یہ بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، بچہ دلچسپی نہیں دیتا تھا پڑھائی لکھائی میں، خالی سوچتا تھا میں کیوں اسکول کو جا رہا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں کیوں لکھ رہا ہوں، آگے میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہی ذہن میں آ کے اس نے کیا استاد سے پوچھا یہ سوال۔ استاد بولے ٹھیک ہے، یہ ایک پتھر ہے بہت چمکیلا تھا، وہ کیا تھا، جیم تھا، کیا تھا، ہیرا تھا، بولے اس کو لے کے جاؤ۔ بچہ دیکھ کے خوش ہوا، بہت خوبصورت پتھر ہے، لیکن اس کو بیچنا نہیں، اس کو بیچنا نہیں، اس کی قیمت پتہ کر کے آؤ۔ تو بچہ کیا کیا، بازار میں گیا، بازار میں جا کے کیا کیا، میوے والے کی دکان سے پوچھا، دکان والے سے پوچھا یہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے، واٹ از دا پرائز آف دس اسٹون۔ جی دکان ہے، آپ یہاں تک آ گئے، فون کرے گا آپ کو، نہیں آپ دھیان ادھر رکھنا۔ کیا ہوئی کہانی میں واقعہ کیا ہو سناؤ؟ ہاں بچہ نے پوچھا جا کے گولڈن کی دکان سے اس کی قیمت کیا ہے؟ کون سی دکان میں پوچھا؟ گولڈ کی، کس کی؟ گولڈ۔ ابھی نہیں گیا، ابھی وہ گولڈ کی دکان میں، بازار میں گیا، میوے والوں کے پاس گیا، کہاں گیا؟ میوے والوں کے پاس۔ ہاں، تو میوے والوں کے پاس جا کے، میوے والوں کے پاس جا کے اس نے بولا کیا قیمت دیں گے؟ وہ میوے والا دیکھا بہت اچھا ہے، یہ تو چمکیلا ہے، میں بولا میرے کو دے دو، میں اس کے عوض میں آپ کو کچھ پھل دے دوں گا، سیب انگور دے دوں گا، اور میں یہ اپنے بچے کو لے آ کے دے دوں گا، وہ کھیل لے گا، میرا بچہ اس سے کھیل لے گا۔ تو ہوا کیا، کیونکہ استاد نے بولا تھا اس کو بیچنا نہیں، تو بولا بچہ بولا میرے کو بیچنا نہیں، میں خالی قیمت پوچھنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ کیا کرا، آگے بڑھا، آگے ایک راستے میں چلتے چلتے جیسے آپ کے یہاں بڑے بازار میں میوزیم ہے نا، پرانے پتھر ہیں، تو میوزیم میں گیا میں، میوزیم والا دیکھ کے پریشان ہو گیا، ارے ہیرا، بولا بیٹا آپ اس کو یہاں رکھ دو، میں اس کے ہزاروں میں پیسے دوں گا، یہ جیسے مورتیاں ہیں رکھے ہوئے وہاں پہ، اس کو بھی یہاں لگا کے دیکھو، لوگ اس کو دیکھتے بہت خوش ہو جائیں گے، بہت نایاب چیز ہے، یہ تو بہت نایاب چیز ہے۔ تو بچہ بولا مجھے یہ بیچنا نہیں ہے، اس کی قیمت پوچھنا تھا، اس کے میں آپ کو کئی ہزار روپے میں دے دوں گا۔ اب وہ بچہ کیا کیا اور آگے بڑھا، آپ بولے سنار کی دکان پہ پہنچا، سنار کی دکان پہ پہنچا، اس لیے نو بولے پہلے ہم بولے میوے کی دکان پہ، پھر میوزیم میں، پھر سنار کی دکان۔ اب سنار جیسی اس کو ہیرے کو دیکھا، بولا اگر میں یہ سونے کی پوری دکان میں بیچ دیا تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بچہ آ کے استاد کو سنایا پوری اپنی کارگزاری، استاد نے کہا واقعی میں بیٹا آپ کی زندگی کی قیمت وہی ہے جو اس ہیرے کی ہے، اگر آپ ان کو چھوٹے موٹے بچوں لوگوں کے پاس دے دیں گے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو دیں گے اور وہ کنچا بنا کے کھیلیں گے، کنچا معلوم ہے نا، گوٹیاں، ہاں، جیسا وہ دکاندار بولا تھا میرے بچے کھیل لیں گے، اس سے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں اور اپنے ساتھ ویسے لوگوں کو رکھیں گے جو ایسی بیکار فضول کی باتوں میں لگے ہوئے رہتے، ایسی کاروبار کرتے رہتے، پہلے کاروبار تو بہرحال اچھا چیز ہے لیکن سمجھ لو کوئی ایک غلط کاموں میں ہے، ہاں، جیسے آپ کے بستی میں پتے کھیلتے رہتے نا لوگ، کیا کرتے ہیں، جوا، اگر پیسے لگائے تو جوا ہے، اگر نہیں لگائے تو ٹائم پاس ہے، ٹائم برباد ہے، ٹائم پاس کر دے رہے، ختم کر دے رہے ٹائم کو۔
जी हाँ क्रिकेट खेल रहे, किसी के गिलास तोड़ रहे, किसी के कांच तोड़ रहे, सब लोग आके आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट पे प्ले तो बेकार बच्चा है बोलते, बेकार बच्चा बोलते। उसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और क्रिकेट में, पत्तों में या आज के जो गेम्स बोला मार धाड़ उसमें लगे रहे तो क्या होगा? कोई आपको अहमियत नहीं देगा, कोई आपको अहमियत नहीं देगा। इसके बरखिलाफ अगर आप अच्छा पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन के एक अच्छा कारोबार करें, अच्छा लोगों को नफ़ा पहुंचाए, लोगों को, जैसे कि आप बोल रहे थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते नहीं पहुंचाते? हकीम क्या करते? इलाज करते ना लोगों का, कितने खुश होते लोग, दुआ देते बड़े लोग। तो आपको अल्लाह बहुत उम्र रसीदा करें, उम्र आपकी बड़ी करे ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, लोग आपको दुआ देंगे और आपकी अहमियत भी बढ़ेगी। तो इसलिए बच्चों आज के कहानी का मकसद ये था कि क्या कौन बोलेंगे क्या था मकसद? आप बोलिए। कहानी सुनाने का मकसद, 2 वाक़या सुनाने, क्या मकसद था? ये 2 वाक़या से क्या सबक मिला आपको? अच्छा पढ़ना और अच्छा बच्चा बन के अच्छे लोगों में जाना, अच्छे लोगों में जाना, अच्छी कंपनी में रहना, अच्छी कंपनी में रहना, ताकि आप क्या करें? लोगों की खिदमत कर सकें और आपको क्या मिले? दुआएं मिले और आप कीमती बने। आप कीमती बने। असल अपने को कीमती बनाना है। असल क्या है? हाँ, हर अल्लाह के हर बंदे को क्या चाहिए? नमाज किस लिए पढ़ता उन्हें? अल्लाह के वास्ते नहीं। बोलते हैं हम अल्लाह के वास्ते पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बोलते हैं मुझे नमाज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी गोश्त की ज़रूरत नहीं। कुर्बानी में गोश्त देते ना, तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम्हारे दिल का इखलास देखता हूँ, दिल में क्या है आखिर, आप अच्छा दिन काम करना चाह रहे नहीं चाह रहे, ये देखते अल्लाह ताला। और आखिरत में नेकियों को पढ़ने में डाला जाएगा, एक तराजू रहेगी उसमें डाला जाएगा, नेकियां भारी हो गई तो जन्नत, अगर बद अमाल भारी हो गए तो जहन्नम। बाएं हाथ में आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, क्या बोलेंगे? आप फेल हो गए, आप दोज़ख में जाना है, आपको दोज़ख में जाना है। बंदा लेना नहीं चाहेगा, लेना हाथ पीछे कर लेगा, पीछे से लाके उसके हाथ में पकड़ाएंगे। किसी को रिपोर्ट कार्ड नहीं देते, सबको देते, पेरेंट्स को बुलाते। अगर रिपोर्ट कार्ड ख़राब निकला तो क्या करते? फेल हो गए, पेरेंट्स को बुला के गुस्सा करते नहीं करते? पेरेंट्स फिर आपको नहीं पढ़ाते वो तो गुस्सा करते, आपको बहुत डांटते। इसी तरह से दुनिया की ज़िंदगी में हम नेक अमल करेंगे तो आखिरत की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा क्या होंगे? खुशी मिलेगी। कामयाब हो गए तो कब मिलेगी? कामयाब होना, कामयाब होना। अगर आप नाकाम हो गए तो खबर में भी बोलेंगे हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं सीखा। अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, आखिरी नबी कौन है, मैं कुछ भी नहीं सीखा। दीन क्या है? ना मैं नमाज सीखा, ना मैं सुन्नतें सीखा, पानी पीने का तरीका सीखा, ना खाना खाने का, ना अपने भाइयों के साथ कैसा रहना वो भी नहीं सीखा। हाय अफसोस जवाब देगा और वहीं कब्र में उसकी क्या होंगी? सज़ा शुरू हो जाएंगी। फरिश्ते उसको लेके मारेंगे, ज़ोर ज़ोर से पीटेंगे, यहाँ तक के सांपों को मुसल्लत कर देंगे। सांप एक बार डसेगा तो वो आदमी क्या होगा? जहर से मरेगा नहीं, मरा हुआ है पहले से। 70 हाथ ज़मीन के नीचे घस जाएगा, ज़मीन के नीचे घस जाएगा। कितनी तकलीफ़, उसकी रूह को पूरी तकलीफ़ होगी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा है। कितने अंदर चले जाएंगे घड़े में? हाँ, खोलते कब्र अपन कितना? 6 फीट, बस 6-7 फीट है ना। उसके बाद जब अज़ाब होता है कितने अंदर चले जाते आदमी? बहुत अंदर चले जाते, वो हम लोग नहीं देखते। अल्लाह ताला ने उसको छिपा के रखा। उस आलम को क्या बोलते हैं? आलम बरज़ख, आलम बरज़ख। और जब पूरी दुनिया को जब ख़त्म हो जाएगी, जब क़यामत आ जाएगी, अब इस्राइल में वार चल रहा ना, उसके बाद जो है मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और जो है फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे
اور جو ہے کانے دجال کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. کانے دجال بھی نکل کے آئیں گا, انہیں بھی تکلیف پہنچائیں گے, انہیں بھی تکلیف پہنچائیں گے. جب کانا دجال مر جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام پھر سکھائیں گے نماز روزہ, پھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے شریعت لے کے آئے اس پہ چلائیں گے. پھر 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یاجوج ماجوج نکل کے آئیں گے, پھر وہ ایک فتنہ آئے گا. ایسے فتنے کئی آتے رہیں گے, کئی آتے رہیں گے. بڑے بڑے نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی, جب سور پھونکیں گے اللہ تعالیٰ, تو تمام لوگ, دنیا پوری ختم ہو جائے گی, دنیا پوری اب تمام لوگوں کو پھر سے سور پھونک کے پھر کیا کریں گے؟ پھر حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے. قبروں میں سے نکلیں گے, قبروں میں سے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا تم لوگ نہیں جانتے کس نے پیدا کیا؟ اس اللہ نے پیدا کیا جو باریک گو ہے, ہر باریکی سے واقف ہے, ہر ایک آدمی کو باریکی سے دیکھتے اللہ تعالیٰ, اور ہر ایک چیز خبر رکھتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے کو ہر خبریں سنا دی, ہر خبریں سنا دی. لہٰذا آپ لوگ کیا کریں گے؟ علم تو حاصل ہی کریں گے, ساتھ میں کیا کریں گے؟ ایماندار بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ایمان والے بن کے زندگی گزاریں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.